بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 216واں دن 6 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت و حکومت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر کے سن 41 ہجری میں خلافت آپ کے سپرد کر دی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے 10 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجمعہ کا نام دیا گیا ہے۔ جہاد کا سلسلہ اثر نو جاری کرنے کے لیے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے سردی کے موسم میں جہاد کرتا اور دوسرا تازہ دم حصہ گرمی کے دنوں میں مصروف جہاد رہتا۔ آپ نے رومیوں سے 16 جنگیں لڑی اور لشکر کو وصیت فرماتے کہ روم کا گلا گھونٹ دو۔ ان کے دور خلافت میں بحری بیڑے کے ذریعے جزیرہ قبرص فتح ہوا، افریقہ اور روم کے کچھ قلعے فتح ہوئے، جنگ سجستان کے ذریعے سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، ملک سوڈان اور کابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں قندمیل کے مقام تک پہنچے۔ افریقہ میں سوڈان تک اسلامی پرچم لہرا دیا۔ نہر جیحون کو پار کرتے ہوئے بخارا اور سمرقند کو فتح کیا۔ آپ نے قسطنطنیہ پر زبردست لشکر روانہ کیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک کامیاب حکمراں کی حیثیت سے بحری فوج تیار کی، مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے، 1700 جنگی جہاز رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اس امت کے بارے میں پیشین گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہو بہو ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ ایک جنگلی جانور سوسمار کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے آدمیوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ خلاصہ، آج ہم لوگ یہود و نصارہ کی کتنی پیروی کر رہے ہیں، یہ کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں، امت کے احوال سے بالکل ظاہر ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی و موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ خلاصہ، ان باتوں پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اس سے کہا جاتا ہے ہر چیز کے شر سے تیری حفاظت کر دی گئی اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، میں اللہ کا نام لے کر اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہوں، نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ یتیم کی پرورش کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں اسی طرح میں اور دونوں قریب ہوں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ بخل و کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔
دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہیں، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا، اور آخرت کی جو نعمتیں آپ کے رب کے پاس ہیں وہ پرہیزگاروں یعنی دین پر چلنے والوں کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں لوگ کہاں ہوں گے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جس دن پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے سب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے پھر دوبارہ بنائے جائیں گے تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ، جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی پردیسی رہتا ہے یا راستہ چلتا مسافر۔